السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ تکبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بطر الحق اور دوسری ہے غمط الناس۔ بطر الحق کا معنی ہے حق کو جھٹلا دینا۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بعض اوقات بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن بعض معاملات کے اندر وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے چار بڑے ہم نے اسباب ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ نمبر ایک، بہت سارے باطل فرقوں کے عقلی اصول ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ نمبر دو، بہت سارے مقلدین کے باطل قسم کے قیاس اور فاسد قسم کے اجتہادات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ نمبر تین، بہت سارے صوفیاء کے ایسے ذوق اور ایسے مکاشفات ہوتے ہیں، ایسے وجد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ اور نمبر چار، حکمرانوں کی ایسی سیاست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ تکبر کی دوسری قسم جس کے حوالے سے اب ہم گفتگو شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ بڑی خطرناک قسم ہے۔ بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا صالح ہوں، اور میرے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر غلطیاں ہیں بھی تو ان کا تعلق صغائر کے ساتھ ہے۔ میں بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ میرے میں نہیں پائے جاتے۔ میں نے کبھی یتیم کا مال نہیں کھایا، میں نے کبھی سود نہیں کھایا، میں نے کبھی بیواؤں کا حق نہیں کھایا، میں نے کبھی جو ہے وہ والعیاذ باللہ قتل نہیں کیا، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، میں نے کبھی جو ہے وہ کسی کے مال کے اوپر قبضہ نہیں کیا، میری ساری زندگی کی کمائی حلال کی ہے، میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں۔ یہ ساری نیکیاں میرے میں پائی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں سے جتنے بھی قرآن و سنت میں آئے ہیں میں ان سے اجتناب کرنے والا ہوں۔ اور ذہن میں انسان کے یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ میں بڑی کامیابی والی زندگی گزار رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے، لیکن ایک بات سمجھنے والی ہوتی ہے، اس بات پہ اس کو غور کرنا چاہیے، بار بار اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس پہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل کے اندر کوئی تکبر پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کی ہے یہ بڑی ہی جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس طرح قتل، بدکاری، زنا، شراب، سود، رشوت، جس طرح یہ کبائر ہیں، بالکل اسی طرح تکبر یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور بعض اوقات اس کی سنگینی ان باقی کبائر سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر انسان کے دل کے اندر تکبر ہے تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے نیک اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وہ نیکیاں کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں تو نیکیاں کی ہیں اور میں نے کبائر سے اجتناب کیا ہے، اور اگر میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ ہے تو وہ صغیرہ ہیں جو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر تکبر ہے تو وہ بڑے ہی ہلاکت کے، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ہلاکت کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ تکبر کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان لوگوں کے معاملے میں تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ جو تکبر کی دوسری قسم ہے، اس کی آگے کئی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان مال کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھتا ہے، بعض اوقات انسان حسب و نسب کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی کو اپنے علم کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی کو اپنی عبادت کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ حسب و نسب کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میری فلاں ذات ہے، اس ذات کی وجہ سے وہ دیگر ذات والے مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ میری فلاں قوم ہے، وہ دوسری قوم کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جو بھی کلمہ جنہوں نے پڑھا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے،
مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو سارے مسلمان برابر، سارے مسلمان برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جب سارے مسلمان برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے فوقیت کی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اور وہ تقوی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، اللہ کو ہی پتہ ہے کون زیادہ متقی ہے، کون کم متقی ہے، کس میں تقوی زیادہ ہے، کس میں تقوی کم۔ تو اس وجہ سے انسان کسی کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے اندر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ کسی قومیت کی بنیاد پہ، کسی لسانیت کی بنیاد پہ، کسی نسل کی بنیاد پہ، کسی علاقے اور وطن کی بنیاد پہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر شریعت کی نظر میں نہیں سمجھ سکتا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلط اور باطل روش کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو بڑا عظیم حج کیا، اس حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بات فرمائی، الا لوگو سنو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، ولا فضل لعجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی سرخ پہ، کسی سرخ کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پہ۔ اور تقوی کہاں ہے؟ تقوی کا علم کس کو ہے؟ وہ صرف رب ذوالجلال کو ہے۔ اس لیے قومیت اور لسانیت اور علاقے کی وجہ سے یا قوم، قبیلے اور برادری کی وجہ سے کسی کے اوپر انسان کا اپنے آپ کو کسی سے بلند سمجھنا، اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھنا، یہ انسان کے لیے بڑی ہی خطرناک صورت ہے، اور تکبر کی یہ ایسی صورت ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر سکتی ہے۔ حسب و نسب میں تکبر کے حوالے سے، خاندانی وجاہت کی وجہ سے تکبر کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ذرا اس آدمی کے بارے میں بتاؤ، تم اس کو کیسا خیال کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حری ان خطب ان ینکحا، ان شفع ان یشفع، و ان قال ان یستمع لقولہ، کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس پیغام کا مثبت جواب دیں گے۔ جس لڑکی کو یہ نکاح کا پیغام بھیجے گا، اس کے ولی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا، وہاں اس کا نکاح ہو جائے گا۔ یہ اگر کسی کے حق میں سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر یہ کوئی بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے۔ یعنی یہ بڑا خاندانی طور پہ، مال کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، حسب نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں بڑا معزز آدمی۔ دوسرا آدمی گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یہ اس لائق ہے، یعنی اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو پیغام نکاح بھیجے، لا ینکح، تو اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا، وَإِن شَفَعَ لا یشفع، اگر یہ کسی کے حق میں سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ کوئی گفتگو کرے گا تو لوگ اس کی بات بھی سننے کو پسند نہیں کریں گے، اس کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوں گے۔ اس پہ بات، یہ جب دونوں باتیں، دونوں تبصرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ نے فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، جس کو تم نے بہت بہتر کہا ہے اور جس کو تم نے بڑا ہلکا کیا ہے، اور یہ تم لوگوں کا تبصرے تھے، تم لوگوں کا یہ تجزیہ تھا۔ اب میرا تجزیہ سنو، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ میری نظر میں یہ جو بعد والا ہے، پہلے والے جس طرح کا پہلا شخص تھا، اگر اس سے پوری زمین بھی بھر دی جائے، یہ اکیلا ہی ان سب کے مقابلے میں بہتر ہے، اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کی خاندانی وجاہت، انسان کا قوم قبیلہ اعلیٰ ہونا، افضل ہونا، مالی طور پہ انسان کا بلند سٹیٹس والا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا ایمان اور تقوی کتنا مضبوط ہے۔ یہ بعد والا ایمان اور تقوی میں اس پہلے والے شخص سے بہت زیادہ تھا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر اس جیسوں سے پوری زمین بھر دی جائے،
یہ اکیلا ہی ان سے کیا ہے، اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی جب اولاد ہیں تو پھر کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا